جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا پڑھ لیجیے. اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح. اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح. اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير وبك نستعين یا فتاح یا فتاح یا فتاح. جی یہ کسی کا مائک میوٹ نہیں ہے، وہ مائک میوٹ کر لیجئے. جی ایک جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. الف لام را، اللہ تعالیٰ ہی اس کی مراد کو بہتر جانتے ہیں. تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں واضح کتاب کی. انا انزلناہ قرآنا عربیا، ہم نے اس کو اتارا ہے قرآن کو یعنی عربی زبان میں. لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ لو. نحن نقص علیک احسن القصص، ہم بیان کرتے ہیں آپ پر بہت اچھا قصہ بیان. بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس وجہ سے کہ بھیجا ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، البتہ آپ تھے اس سے پہلے بے خبر لوگوں میں. اذ ہو رہی ہے ہو رہی ہے مجھے بھی لگ رہی ہے. میں نے پنکھا بالکل سلو کیا تھا جب میں تو ادھر بیٹھ کے آدھا گھنٹہ. قال یوسف لأبیہ، جس وقت کہا یوسف نے علی ابیہ اپنے والد سے، یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا، اے میرے پیارے ابا جان میں نے دیکھے ہیں 11 ستارے. والشمس والقمر، اور سورج اور چاند. رأیتہم لی ساجدین، دیکھا ہے میں نے ان کو اپنے سامنے اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے. قال یا بنیا، کہا اے میرے پیارے بیٹے. لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، مت بیان کرنا خواب اپنا اپنے بھائیوں کے آگے. فیکیدوا لک کیدا، کہ وہ بنائیں گے تیرے لیے کچھ فریب. ان الشیطان للانسان عدو مبین، البتہ شیطان ہے انسان کا صریح دشمن. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور اسی طرح چنے گا تجھ کو تیرا رب. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور سکھلائے گا تجھ کو من تأویل الاحادیث، خواب کی تعبیر یا باتوں کو ٹھکانے پر لگانا. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور پورا کرے گا اپنا انعام تجھ پر. وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور یعقوب کے گھر والوں پر. کما اتمہا علی ابویک، جیسا کہ پورا کیا ہے تیرے والدین پر. من قبل، اس سے پہلے تیرے دو آبا و اجداد پر والدین میں اس سے پہلے، یعنی ابراہیم و اسحاق، ابراہیم اور اسحاق پر. ان ربک علیم حکیم، البتہ تیرا رب خبردار ہے، جاننے والا ہے، حکمت والا ہے. جی اس سورت کا نام سورہ یوسف ہے. جی پہلی بات تو جو دل میں تھا کہ بھئی سورہ یوسف کی تفسیر کی کوشش کی جائے، اس کی آپ سمجھ لیجئے گا. اس کی وجہ دل میں یہ آئی تھی کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دنیا میں ایک ہی مقصد کے دے کر بھیجا ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا.
اللہ اکبر. لیکن اب اللہ تعالیٰ کی بندگی انسان تب تک اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف نہیں آ سکتا جب تک کہ اس کے سامنے کوئی واضح نمونہ نہ ہو کہ وہ کیسے چلے گا. اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت ایسی بنائی ہے. ہمارے استاد محترم ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر، لفظ تو تھوڑا سا عجیب سا ہے لیکن ہے واقعتاً، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر چوری کا مادہ رکھا. فرمانے لگے کہ انسان میں جب کسی دوسرے انسان سے کوئی خوبی نظر آتی ہے نا انسان کو، تو انسان ان سے، اس دوسرے سے یہ نہیں کہتا کہ بھائی یہ آپ میں خوبی ہے میں بھی اپنا لوں، نہیں، بلکہ چپکے چپکے سے اس کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے. فرمانے لگے جیسے اگر کسی کا جوتا اچھا لگا تو اسے یہ نہیں کہے گا کہ بھائی یہ جوتا آپ نے کہاں سے لیا تھا جا کے اور یہ کتنی کی قیمت ہے، یہ آپ مجھے دے سکتے ہیں، نہیں، بلکہ بازار جائے گا اور پورا بازار پھرے گا، تلاش کرے گا. اب وہ دکاندار پوچھتے ہیں اس سے کہ بھئی کیا چیز لینی، یعنی ایسی ہی چیز لینی ہے. وہ دکاندار کہے کہ نہیں میرے پاس نہیں ہے، تو وہ آگے پورا بازار پھرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں یہ بنایا ہے کہ انسان کے سامنے جب تک نمونہ نہ ہو اس کے لیے کسی بھی کام کو کرنا آسان نہیں ہوتا. اب نمونے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا. ان نبیوں میں خاص طور پر اللہ پاک نے جن کا تذکرہ مسلسل کیا ہے، جن انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ مسلسل کیا قرآن پاک میں، وہ تقریباً 25 کے قریب انبیاء علیہ السلام کا نام مفسرین ذکر کرتے ہیں. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام وہ واحد پیغمبر ہیں کہ جن کے واقعے کو مستقل تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا. تو اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں، جن میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ہم تجربات سے، ان کی زندگی سے روشنی لے کر اپنی زندگی کو اچھا بنانے کی کوشش کریں. اور خاص طور پر جوانی. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً یہ مقولہ نقل کیا ہے، فرمایا کہ فارسی میں ہے، فرمایا در جوانی توبہ کردن شیوہ پیمبری، کہ جوانی میں توبہ کرنا یہ اصل پیغمبروں کا شیوہ ہے. یعنی اصل عبادت جوانی کی ہے. بچپنا وہ تو اس میں بندہ مکلف ہی نہیں ہوتا، اور بڑھاپے کا زمانہ اس میں انسان سے بہت ساری پابندیاں اٹھا لی جاتی ہیں. یہ جو جوانی کا زمانہ ہے، اس میں اصل عبادت گناہوں سے بچنا، نافرمانی سے بچنا، توبہ کرنا، عبادات کو اچھی طریقے سے ادا کرنا، یہ اسی عمر میں ہو سکتا ہے. اور حضرت یوسف علیہ السلام کی جو جوانی کا تذکرہ فرمایا گیا خاص طور پر، کہ یوسف علیہ السلام نے کس طرح اپنی زندگی کو، اور خاص طور پہ میں عرض کروں، فرمایا کہ انسان مرد کے اندر ہو یا عورت کے اندر ہو، اللہ تعالیٰ نے اہم صفت جو رکھی ہے وہ ہے عفاف، پاک دامنی. اپنے آپ کو، اپنے کردار کو داغدار ہونے سے بچانا. اس لیے، اور بالخصوص آج کے اس پرفتن دور میں، کہ جہاں پر مجھے اور آپ کو بازار میں لوگوں کے سامنے جانا گناہ کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ ہمارے پاس، ہمارے ہاتھوں میں، ہمارے گھر میں، ہمارے بستر پہ، ہماری خلوت میں ایسے مواقع پیدا کر دیے ہیں کہ ہم اپنے کردار کو اگر بچانا چاہیں
تو بہت ہمت کرنی پڑے گی، ورنہ ادھر سے بالغ ہونے کی ابتدا ہوتی ہے، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، اور ادھر سے بے شمار گناہ کے مواقع، اس کے کردار کو داغدار کرنے کے مواقع موجود ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ اس وقت کا عجیب عالم یہ ہے کہ ہمارے حضرت مولانا طارق مل صاحب دامت برکاتہم العالیہ حضرت ایک مرتبہ فرمانے لگی، بڑا خوبصورت شعر ہے، حضرت فرمانے لگے کہ نصیحت نہ کرنا سے جی میرا گھبرائے ہے، نصیحت نہ کرنا سے جی میرا گھبرائے ہے، ہم تو دشمن اس کو جانے جو ہمیں سمجھائے ہے۔ اس وقت میں ہمارا استاد و شاگرد ہونے کے اعتبار سے کسی کو نصیحت کرنا یہ بھی معیوب ہے، چہ جائے کہ آپس میں کوئی ہم عمر ایک دوسرے کو کریں، یا کوئی بڑی بہن چھوٹی بہن کو کرے، بڑا بھائی بہن کو کرے، یا بہن بھائی کو کرے، یعنی اس وقت ہم نصیحت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اور یقین جانیے کہ اس وقت اپنے کردار کو صاف رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ اس لیے میرے دل میں آیا کہ اس سورت کی تفسیر کو لیا جائے، تاکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے پاک دامن رہنے کے لیے کیا کیا مشقتیں برداشت کی، کیا کیا مصیبتیں برداشت کی۔ اس سورت کا اہم عنوان یہ ہے۔ تو اللہ کرے ہمیں بھی اللہ پاک وہ ذہن دے دے، وہ سمجھ اور وہ سوچ اور وہ فکر دے دے کہ ہم بھی بڑی سی بڑی مشقت برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، لیکن اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو، اپنی جو خاص طور پہ ہمارے حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمہ اللہ کا فرمان ہمارے اساتذہ نے نقل کیا، توجہ کیجئے گا۔ فرمانے لگے کہ انسان چار دیواری میں، گھر کی چار دیواری میں اور خلوت میں گناہ کرتا ہے، لیکن اللہ اس کے برے اثرات عام لوگوں میں ڈال دیتے ہیں۔ اور ایک انسان اچھے کام، نیکی کے کام، تعلق مع اللہ خلوت میں کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی محبت عام لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ یعنی اس کے اثرات انسان یہ نہ سمجھے کہ میں خفیہ طور پر چھپ کے کر رہا ہوں تو اس کے اثرات کیا ہوں گے، نہیں، اس کے اثرات برے ہوں، برا عمل کر رہے ہیں تو برے اثرات، اچھا عمل کر رہے ہیں تو اچھے اثرات اللہ تعالیٰ عام لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا فرمان نقل کیا جاتا ہے، فرماتے تھے کہ جب مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو میں اس کے اثرات یہ دیکھتا ہوں کہ اپنے خادموں میں اور اپنے گھر والوں میں نافرمانی محسوس کرتا ہوں، اور جب نیکی کرتا ہوں تو اپنے گھر والوں میں اور ان میں اپنے ماتحتوں میں فرما برداری کے اثرات محسوس کرتا ہوں۔ اس لیے خاص طور پہ میں عرض کروں گا کہ جو چیزیں ہمارے اخلاق کو، خاص طور پہ ہمارے کردار کو داغدار کرنے والی ہیں اس دور میں، وہ ہے جو ہے نا موبائل کا بے جا استعمال۔ خاص طور پہ میں عرض کروں گا کہ بھی دیکھیے، مقصد آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا یا یہاں پہ گفتگو کرنے کا کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی بڑے محدث ہیں، مفسر ہیں، یا کوئی بڑی تقریر کرنی آتی ہے اور مقصد آپ لوگ لطف اندوز ہوں گے، نہیں، ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن پاک کے تلاوت کی برکت سے اور انبیاء علیہ السلام کے مبارک تذکروں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نیکی کا جذبہ ہمارے اندر غالب کر دے اور نافرمانی کا جذبہ ہمارے اندر سے مغلوب کر دے۔ یعنی اتنی ہمت ہو جائے کہ ہمارے سامنے یہ نمونہ ہمارے سامنے ہو کہ ہم نے کس طرح اپنے آپ کو پاک دامن رکھ کر نیکی میں زندگی گزار کر نافرمانی سے بچ کر اپنا خود گزارا۔ تو خاص طور پہ میں کروں گا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے اس اعتبار سے نمونہ ہے کہ استقامت، نافرمانی سے بچنے پر استقامت۔ تو امید ہے آپ سب انشاءاللہ اس کی نیت کر کے کہ بھئی نافرمانی سے بچ کر، مقصد صرف قرآن کی تلاوت سے، قرآن کے
آیات کے سننے سے اور خاص طور پہ اس واقعے سے کہ بھئی ہم جو ہے نا مطلب اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے چلیں. تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ آپ سب تو اب واقعہ یہ پہلا واقعہ ہے قرآن پاک میں، ایک ہی واقعہ ہے جو بھی تفصیل ذکر کیا گیا ہے. اس میں کیا حکمتیں ہیں؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک حکمت کہ انسان، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ماضی کے جو تجربات ہوتے ہیں آنے والے لوگوں کے لیے اس میں بڑے سبق ہوتے ہیں. تو اس صورت کو ہم جیسے جیسے سنیں گے تو ہمیں محسوس ہوگا کہ ہمارے لیے کیا کیا اس میں عبرتیں ہیں، کیا کیا حکمتیں ہیں، کہ کس کس طرح ہم سے اسے ہمیں فائدہ ہو سکتا. دوسری بات، اس میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اس واقعے کو تفصیل سے ذکر کیا کہ بھئی تاریخ لکھنا یعنی قصص کو کیسے بیان کرنا ہے وہ بھی ہمیں آ جائے. اب عام طور پر جو تاریخیں ہیں، تاریخ اقوام عالم کی جو تاریخیں ہیں ان میں رتب و یابس کا بہت زیادہ ذخیرہ ہے. مطلب سنی سنائی باتیں اور ادھر ادھر کی بے جا فضول باتیں بہت ساری ذکر کی گئی. قرآن پاک میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے اگر تاریخ کو دیکھا جائے تو کیسے اس کو مرتب کر رہے ہیں، یہ تاریخ لکھنے والوں پڑھنے والوں کے لیے بھی ایک سبق ہے اس میں کہ بھئی ہم نے کیسے واقعے کو مرتب کرنا. اور اس کی اہم وجہ یہود کا حضور علیہ السلام سے یہ سوال کرنا تھا کہ آل یعقوب ملک شام سے مصر کیوں منتقل ہوئے. اب حضور علیہ السلام کی زندگی دیکھیے، حضور علیہ السلام کا یہ معجزہ ہے. کیسے کہ بھئی حضور علیہ السلام صرف کہاں رہے ہیں؟ مکہ مکرمہ میں. 2 دفعہ صرف حضور علیہ السلام کا مکہ کی سرزمین سے باہر، حجاز کی سرزمین سے باہر جانا ثابت. اور دونوں دفعہ اپنے چچا کے ساتھ گئے، ایک دفعہ چچا کے ساتھ گئے، ایک دفعہ حضرت خدیجہ کا سامان لے کر گئے. اس کے علاوہ حضور علیہ السلام باہر کہیں نہیں گئے. اور علاقائی ماحول کیا تھا کہ ان پڑھ تھے سارے، لکھنا آتا نہیں تھا، لکھنا پڑھنا آتا نہیں تھا. ٹھیک ہے، یعنی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ویسے بھی حافظے کے اعتبار سے کمزور نہیں، حافظہ بہت زیادہ تھا. لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا لیکن اونٹوں، گھوڑوں، بکریوں اور جتنی بھی چیزیں ان سب کے پشت در پشت نسب ان کو ازبر یاد ہوتا، لیکن لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، اس لیے کتابوں سے ناواقفیت تھی. اب اس ماحول میں یہود کا یہ سوال کرنا کہ آل یعقوب مصر کیوں منتقل ہوئے، ان کا واقعہ کیا تھا. اب یہ ایسا سوال تھا جیسا کہ اب ہم سے کوئی پوچھے کہ بھئی وہ فجی، آئرلینڈ اور دنیا کے کنارے میں وہاں پر کوئی کسی گاؤں کا نام لے اور جس گاؤں کا وہاں کے لوگوں کو بھی نہ پتا ہو اور پوچھے کہ بھئی وہاں کے کیا حالات، کون لوگ رہتے ہیں وہاں پہ، کیا چیز ہے. اس وقت میں ہم میں سے کوئی نہیں بتا سکتا کیونکہ پتہ ہی نہیں. جیسے معراج کے واقعے پر ہوا کہ حضور علیہ السلام واپس تشریف لائے. اب ایک ہی رات کے کچھ حصے میں اتنا لمبا سفر، بیت المقدس جانا اور پھر وہاں سے آسمان پر جانا، 7 آسمانوں کی سیر اور بہت سارے مقامات کی سیر، اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور پھر واپس آ جانا. اب جب قریش مکہ کو یہ پتہ چلا تو انہوں نے کیا کہا کہ اگر واقعی بیت المقدس گئے ہیں تو پوچھا وہاں کے دروازے کتنے، وہاں کی چیزیں کتنی. اب ظاہر سی بات ہے، ایک دفعہ ایک بندہ ایک دفعہ جاتا ہے کسی بھی جگہ پہ جاتا ہے تو اس کو گلیوں کے نام یاد نہیں، گلیوں کو نہیں پتہ چلتا، گھر کا نہیں پتہ چلتا، جائے کہ ان ساری چیزوں کا. لیکن حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی معجزے کے طور پر سارا کچھ دکھایا. حضور علیہ السلام گویا کہ حضور علیہ السلام کے بالکل سامنے تھا، جو انہوں نے سوالات کیے حضور علیہ السلام نے اس کے جوابات دیے. تو یہاں پر بھی یہ بھی حضور علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا زمانہ کتنے پہلے کا زمانہ ہے. ٹھیک ہے،
کیونکہ ان سے آگے بنی اسرائیل کے وہ ہوئے اور سارا وہ سلسلہ چلا، اور انبیاء علیہ السلام کا ایک سلسلہ تھا تو جو بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے جاری فرمایا. تو حضور علیہ السلام سے سوال کرنا یہ انہوں نے کیا، لیکن حضور علیہ السلام نے پورا واقعہ بھی تفصیل ذکر فرمایا. تو یہ واقعے کا ذکر فرمانا یہ بھی حضور علیہ السلام کا معجزہ ہے. اچھا، اب ہم آیات کی طرف آتے ہیں. الف لام را، اللہ عالم بمرادہ، اللہ تعالیٰ ہی اس کے مراد کو بہتر جانتے ہیں. ادھر توجہ کیجئے گا. اب بظاہر سوال ہے کہ بھائی جو رب بہت ساری آیات کے معنی بتلا سکتا ہے، اس رب نے حروف مقطعات کی صورت میں ان کے معنی کیوں نہیں بتلائے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ بھائی ان معانی کا نہ بتلانا بھی آزمائش ہے، امتحان ہے، اور انسانی علم کی عجز ہے. مثلا اب مفسرین ہیں 50 جلدیں اور ساری زندگی جو ہے نا آیات کی تفسیر اور ان کے معنی کے جو ہے نا تلاش میں جستجو میں لگائی، لیکن ان حروف مقطعات کے سامنے آ کے عاجز ہیں. اور پھر دوسرا یہ امتحان ہے، کون مانتا ہے کون نہیں مانتا. کیونکہ راز کچھ چیز ایسی ہوتی ہیں جو راز ہوتی ہیں، جو عام طور پر بھی ہماری معاشرتی زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو والدین کے درمیان راز ہوتی ہیں، اولاد کو نہیں بتلاتی. اچھا، اسی طرح دوستوں کے درمیان کچھ دوستوں کے ساتھ، مطلب ایک انسان ہے، آپ ہی ہیں، آپ اپنی دیکھتی ہیں کہ بہت ساری مطلب تعلق ہوتا ہے خواتین کے ساتھ، لیکن کسی کے ساتھ کس اعتبار سے تعلق ہے، کسی کے ساتھ کس اعتبار سے تعلق ہے، کسی کے ساتھ کس اعتبار سے تعلق ہے. چنانچہ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے میرا آپ سے اس طرح کا مذاق نہیں ہے. یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ بھائی آپ کے ساتھ میرا جو تعلق ہے وہ اور طرح کا، استاد اور شاگرد کا تعلق اور ہے. جی، تو بہت ساری چیزیں. اس لیے تھانوی رحمۃ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے. حضرت نے جب یہ بیان کیا تو وہاں کوئی بہت بڑے افسر بیٹھے تھے بیان میں، تو کہنے لگے کہ حضرت آپ نے بہت بات بالکل ٹھیک کی، یہ کچھ چیزیں راز ہوتی ہیں. کہنے لگے میں اپنے دفتر گیا تو میں ایک رجسٹر کھولنے لگا تو میرا جو بڑا تھا اس نے کہا کہ بھائی یہ رجسٹر کھولنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. میں نے پوچھا کیوں؟ کہا یہ ہمارے اور بڑے لوگوں کے درمیان راز ہے. تو بھائی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو راز ہیں، تو یہ حروف مقطعات بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہے. اب مومن، مخلص مومن کا کام کیا ہے کہ جہاں پر روکا گیا ہے وہاں پہ رک جائے. اسی لیے اسے بہت سارے شریعت میں بہت سارے احکامات ایسے ہیں کہ جن میں اس وقت میں خاص طور پر میں آپ سے عرض کروں کہ اگر ہم ان پر آنکھیں بند کر کے، دماغ بند کر کے، سوچ کو بند کر کے، عقل کو بند کر کے ایمان نہ لائیں تو یقین کریں ہم زندیق بن جائیں، ملحد بن جائیں، جیسے آج کے اس پرفتن دور میں ہو رہا ہے. مثلا تقدیر کا معاملہ ہے. اب تقدیر کے معاملے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روکا کہ اس میں زیادہ غور و خوض نہ کرو، زیادہ چھیٹ چھاٹ نہ کرو، بس جو اللہ نے کر دیا جو ہونا ہے وہ ہونا ہے، وہ اللہ کی طرف سے. لیکن آج کے دور میں جہاں پر فتنوں کا پھیلاؤ خاص طور پر اس کا بنیادی مرکز ہے کہ عقل پرستی، کہ جو چیز عقل میں آتی ہے اس کو لے لو، جو عقل میں نہیں آتی اس کو رہنے دو. نتیجہ یہ ہے کہ بہت سے پڑھے لکھے لوگ آپ دیکھیں گی زندگی میں، خواتین، مرد اور خواتین عقل پرستی کے مرض میں مبتلا ہیں. چنانچہ جو چیز ان کے سمجھ میں آتی ہے اس کو مان لیتے ہیں، جو سمجھ میں نہیں آتی اس کو رد کر دیتے ہیں. ان میں سر فہرست نام جو ہندوستان سے شروع ہوا وہ سر سید احمد خان کا تھا، اور اس کے بعد بہت سارے نام اس وقت موجود ہیں کہ جو صرف عقل پرستی کے پیچھے چل رہے ہیں. بھائی دیکھیں، یاد رکھیے گا کہ وہی کی ابتدا وہاں سے جہاں سے ہماری عقل کی انتہا ہے. اب اس کی میں مثال دیتا ہوں. حضور علیہ السلام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ اگر شریعت عقل کے تابع ہوتی، جی،
میں آپ میں سے کوئی ایک مجھے لکھ کے بتا دے کہ بھئی موزوں پر مسا اوپر کیا جاتا ہے نیچے کیا جاتا ہے؟ جی اب بتلائیں، اگر گندگی لگنے کی وجہ سے مسا کرنا ہو تو پھر کہاں کرنا چاہیے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ لو کان الدین، غالباً اس کا الفاظ یہی ہیں، مفہوم اس کا یہ ہے، اگر دین عقل کے تابع ہوتا تو پھر موضوع کے نیچے مسا کرنا موضوع کے اوپر مسا کرنے سے افضل ہوتا. ٹھیک ہے، اس لیے یہ دو بات یاد رکھیے گا، یہ آپ کو انشاءاللہ زندگی بھر کام دیں گی کہ بھئی شریعت کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ سب کے سب دو قسم پر ہیں، یا تو موافق عقل ہیں یا ماورائے عقل ہیں. ادھر توجہ کیجئے گا، ادھر بچپنے میں بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی، لیکن جیسے جیسے ہم جوان ہوتے ہیں ہمیں سمجھ آ جاتی ہیں. تو بتلائیں جو بچپنے میں جو چیزیں سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ مخالف عقل تھی یا ماورائے عقل تھی؟ یعنی بہت ساری باتیں ایسی تھی جو بچپنے میں سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن جیسے جیسے جوانی میں سمجھ آ گئی. مخالف عقل نہیں تھی، ماورائے عقل، یعنی عقل سے اوپر تھی، ہماری عقل چھوٹی تھی، وہ سمجھ نہیں آتی تھی. ٹھیک ہے، اسی طرح شریعت کے احکامات جو ہیں وہ دو قسم کے ہیں، موافق عقل ہے، ماورائے عقل ہے. جیسے آج بچپنے میں ہمیں باتیں سمجھ نہیں آتی تھی، جوانی میں سمجھ آ گئیں، اسی طرح جو باتیں ہمیں آج سمجھ نہیں آ رہی ہیں اور شریعت نے کہا ہے کہ بھئی وہ ہماری سمجھ میں آ نہیں سکتی، ہم اس میں غور و خوض نہ کریں، کل قیامت کے دن وہ سب کے سب ہمیں سمجھ آ جائیں گے. شریعت کا کوئی حکم مخالف عقل نہیں. اگر مخالف عقل ہوتا تو انبیاء علیہ السلام اور خاص طور پہ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو سمجھ اور فہم عطا کی تھی تو حضور علیہ السلام اس کی نفی فرما دیتے کہ یہ عقل کے مخالف. ایسا نہیں. حضور علیہ السلام نے ایک ایک چیز بتلائی. تو یاد رکھیے گا کہ شریعت کا کوئی حکم مخالف عقل نہیں، ماورائے عقل ضرور. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہمارا قصور، وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں سمجھ آ جائے. اس لیے ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ نورانیت عطا کی ہے کہ اگر میرے سامنے کوئی حدیث بیان کرتا ہے تو میں نے پڑھی نہیں ہوئی لیکن اس کی روشنی الگ ہوتی، میں پہچان لیتا ہوں. کوئی قرآن کی آیت بیان کرتا ہے تو میرے سامنے وہ نور روشن ہوتا ہے، مجھے پتہ لگ جاتا ہے قرآن کی آیت بیان کی جا رہی. تو اصل یہ ہے کہ ہمارے دلوں پر ہمیں تو یقین، ادھر دیکھیے توجہ کیجیے گا، اب ہمیں تو تکبیر اولیٰ کے جانے سے افسوس نہیں ہوتا، ہمیں نمازوں کے چھوٹ جانے سے افسوس نہیں ہوتا، ہمیں حرام کھانے سے افسوس نہیں ہوتا. ہمارے ایک دیوبند کے بزرگ گزرے ہیں، فرماتے تھے کہ اگر کوئی مشتبہ لقمہ بھی ان کے بدن پر چلا جاتا تھا تو قے ہو جاتی تھی. تو ہم تو بہت سارے پردوں میں پڑے ہوئے ہیں. اس لیے اگر کوئی بات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تو اس کو یہ نہ کیجیے گا کہ یہ مخالف عقل ہے، ایسی بات نہیں ہے. ہم اس درجے تک نہیں ہیں ورنہ ہمیں بات ضرور سمجھ آئے. تو بھائی اس میں اور کیا کیا حکمتیں ہیں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، لیکن یہ حروف مقطعات جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے مخلوق میں سے حضور علیہ السلام کے درمیان راز ہے. اللہ تعالیٰ اگر کسی کے سامنے وہ راز کھولنا چاہے اللہ کھول سکتے ہیں. اور کل قیامت کے دن جتنی بھی چیزیں ہیں ہمیں ان کی شکل و صورت نظر نہیں آ رہی تو کل قیامت کے دن ہمیں شکل و صورت وہ تمثیل مثالوں کی صورت میں ظاہر ہوں گی، جیسے خواب میں ظاہر ہو جاتی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح کہنے کی، سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ انشاءاللہ کل انشاءاللہ ہوگا. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.